الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے آسان فہم وراثت کورس کے حوالے سے آخری سیشنز کا اختتام ہو چکا ہے۔ کچھ باتیں جو اختتامیہ کے طور پر بیان کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اور کچھ پریکٹس کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلی جو ہماری مشقیں چلی ہیں ان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے مفقود کے حوالے سے۔ مفقود کہتے ہیں گمشدہ۔ مفقود یعنی گمشدہ۔ گمشدہ شخص کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اگر کوئی شخص گمشدہ ہے تو وراثت کے حوالے سے اس کے کیا احکام جاری ہوتے ہیں۔ پہلے تو گمشدہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ گمشدہ کا مطلب کیا ہے، شرعاً گمشدہ کس کو شمار کیا جائے گا۔ تو وراثت کے حوالے سے گمشدہ کی تشریح یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا شخص جس سے رابطہ منقطع ہو گیا ہو، جیسے فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل وغیرہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے بہت دور چلا گیا، ہاں یہ کہیں گے کہ اس سے رابطہ منقطع ہو جائے، رابطہ نہ ہوتا ہو۔ تو رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر اس سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گمشدہ یا مفقود شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم یہاں شریعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لہذا اس میں کچھ شرعی قیودات کی بھی ضرورت ہوگی۔ مختلف اقوال ہیں کہ گمشدہ شخص کا جو مال ہے اس مال کو تقسیم کب کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، لہذا اس پر کیا ہم ترکے کے احکام، وراثت کے احکام جاری کریں۔ تو اس حوالے سے شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جو شخص گمشدہ ہو چکا اور اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے یا مر چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اب ہم قاضی کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس اس مسئلے کو لے کے جائیں گے اور وہاں پر اس کی گمشدگی کے حوالے سے ثبوت پرووائڈ کریں گے، ثبوت پیش کریں گے۔ اگر قاضی صاحب یا مفتی صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں ہمارے پروف سے، ہماری بھاگ دوڑ سے، ہمارے ڈھونڈنے سے، ہماری تلاش سے کہ ہم نے جیسا تلاش کرنا چاہیے تھا ویسا تلاش کیا ہے، تو اب وہ ہمیں اگلا پروسیس بتائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس بات کا حکم جاری کر دیں گے، اس بات کا فتویٰ جاری کر دیں گے کہ وراثت کے حق میں یہ جو گمشدہ شخص تھا یہ مر چکا ہے، اپنی وراثت کے حق میں اس کو مردہ شمار کر لیا جائے۔ لہذا اب جبکہ اس کے بارے میں فیصلہ جاری ہو جائے گا، فتویٰ جاری ہو جائے گا، تو اب اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں کہ کس وقت اس کی موت کا حکم دیا جائے گا، کس وقت اس کی موت کا حکم جاری کیا جائے گا، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی اطلاع نہیں ملتی، جس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔
مفتہ بہی قول فی زمانہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ 70 سال کی عمر جب اس کی ہو جائے، جو شخص گم شدہ ہے جب اس کی عمر 70 سال ہو جائے اور کافی عرصے سے وہ گم شدہ ہو، اور جو ہے مفتی صاحب سیٹسفائی ہو جائیں ہماری سرچنگ سے، تلاش سے کہ ہم نے واقعی کوشش کی ہے، تو اب جب اس شخص کی، گم ہونے والے شخص کی عمر 70 سال کو پہنچے گی تو پھر اس کے موت کا حکم لگا دیا جائے گا، اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا شرعاً، شرعی طور پر یہ حکم دے دیا جائے گا کہ یہ شخص مر چکا ہے، یعنی اب اس کے جو جائیداد ہے، جو اس کا مال ہے، اس کے حق میں اس کو مردہ شمار کر لیا جائے۔ لیکن یہاں وہی والی ایک بات ضروری دوبارہ میں دہرا دوں، پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ آنا ضروری ہوگا، مفتی صاحب کا فیصلہ آ جائے، فتویٰ آ جائے، اس کے بعد ہی ہم اس گم شدہ شخص کو مردہ شمار کریں گے اور اس کی وراثت تقسیم کریں گے۔ بصورت دیگر اگر وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، 90 سال کا ہو جاتا ہے یا اس سے پلس چلا جاتا ہے، لیکن ہم کسی سے فیصلہ نہیں کرواتے، کسی کے پاس اس معاملے کو لے کر نہیں جاتے، تو اس صورتحال میں اس کے اپنی وراثت کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں اسے مردہ نہیں شمار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے مال کو تقسیم کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ مفقود کون ہوگا، گمشدہ کون ہوگا، کتنے عرصے کے بعد اس کی موت کا حکم جاری کیا جائے گا اور وہاں پر پھر اس کے مال کو تقسیم کا حکم دیا جائے گا۔ اب ہم وراثت کے حوالے سے گمشدہ شخص سے ریلیٹڈ 2-3 جو اصول ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو گمشدہ شخص ہے اس کا جو اپنا مال ہے، جو اس کی اپنی ملکیت ہے، اسے تو اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی موت کا حکم جاری نہیں ہو جاتا، اس کے مرنے کا فیصلہ جاری نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک اس کے مال کو محفوظ رکھا جائے گا، بطور امانت کے رکھا جائے گا، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جو ہمارے وراثت کے اصول ہیں، قواعد ہیں جو ہم نے پہلے سیکھے ہیں، انہی کے مطابق جو اس گم شدہ شخص کے موت کے فیصلے کے وقت، گم شدہ شخص کے بارے میں جب موت کا فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا، یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس کو مردہ مان لیا جائے، اس کی موت تسلیم کر لی جائے، تو جس وقت، جس دن یہ فیصلہ جاری کیا جائے گا، یہ فتویٰ جاری کیا جائے گا، اس دن اس مفقود کے، اس گمشدہ شخص کے جتنے ورثاء موجود ہوں گے دنیا میں، ان کے درمیان میں اس کی وراثت، اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گم کب ہوا تھا، یعنی مثال کے طور پہ فرض کریں کہ یہ شخص گم ہوا تھا 2015 میں، تو 2015 میں اس کے بیٹے، بیٹیاں، ماں، باپ وغیرہ وغیرہ زندہ تھے، تو ان میں مال تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ اگر یہ فیصلہ 2025 میں ہو رہا ہے، اگر یہ فیصلہ 2025 میں دیا جا رہا ہے کہ اس کی موت کا حکم جاری ہو رہا ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو 2025 میں اس تاریخ کو، اس دن جس دن اس کی موت کا حکم جاری کیا جا رہا ہے، اس دن دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ میں، آج کے دن اس کے ورثاء میں کون کون موجود ہے۔ تو جس وقت یہ مفقود ہوا تھا اس وقت موجود ورثاء کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت یہ فیصلہ جاری ہوا ہے، جس وقت اس کے مرنے کا حکم لگایا گیا ہے، اس وقت موجود ورثاء میں اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا، اس وقت موجود ورثاء کو اس کا وارث شمار کیا جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو مفقود شخص ہے، گمشدہ شخص ہے، یہ ظاہر سی بات ہے
दूसरों से भी रिलेटेड है, अपने दादा का पोता होगा, अपने बाप का बेटा होगा, अपने चाचा का भतीजा होगा, मुख्तलिफ इसके साथ जो है वो निस्बतें, मुख्तलिफ रिश्ते इसके साथ रिलेटेड होंगे। तो बाज मकामात पर ऐसी सूरत भी बनेगी कि ये जो गुमशुदा शख्स है किसी मरने वाले का ये वारिस बन रहा होगा, किसी मरने वाले का ये गुमशुदा शख्स वारिस बन रहा होगा। तो जब तक इस गुमशुदा शख्स की मौत का हुक्म जारी नहीं हो जाता उस वक्त तक इसे वरासा की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा, इसे वरासा में गिना जाएगा। मिसाल के तौर पे ये पोता है और दादा का इंतकाल होता है उस जमाने में जबकि ये गुमशुदा है और इसकी मौत का हुक्म जारी नहीं हुआ, तो ये अपने दादा की विरासत में से हिस्सा पाएगा। इसी तरह अगर इसके बाप का इंतकाल होता है इस जमाने में तो ये अपने बाप का के विरासत में से हिस्सा पाएगा। माँ का इंतकाल होता है, बेटे का इंतकाल होता है, तो जहां जहां इसने वारिस बनना था वहां वहां ये वारिस बनेगा और हिस्सा पाएगा। अब इसके हिस्से का क्या किया जाएगा? जिस तरह हमल के हवाले से आपको बयान किया गया था कि हमल की सूरत में चूंकि हिस्सा लेने वाला तो मौजूद ही नहीं है, वो तो अभी हमल की कैफियत में है, लिहाजा उसके हिस्से को महफूज रख दिया जाता था, कोई अमीन ले लिया जाता था, कोई जामिन ले लिया जाता था जो उस बच्चे, उस हमल के हिस्से को अपने पास महफूज रखता था। इसी तरह यहां मफकूद के लिए, गुमशुदा के लिए एक जामिन लिया जाएगा, एक अमीन लिया जाएगा और जहां जहां से इसको हिस्से हासिल हो रहे हैं, जिन मरने वालों के वरासा में ये हिस्सा पा रहा है, उन मरने वालों के हिस्से, उन मरने वालों की तरफ से मिलने वाले हिस्सों को उस अमीन के पास महफूज रखा जाएगा। वो अमीन उन हिस्सों को जमा करेगा और फिर जब ये शख्स इससे राब्ता हो जाएगा, इससे राब्ता बहाल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो फिर अमीन जहां जहां से जो जो हिस्से इसको मिले थे वो हिस्से इसके सुपुर्द कर देगा। एक सूरत ये हो सकती है। एक सूरत ये हो सकती है कि अमीन के पास इसके हिस्सों को महफूज रखा गया, इसको जहां जहां से जो जो हिस्सा मिलता था वो हिस्सा इसका महफूज करके रखा गया, लेकिन इससे कोई राब्ता नहीं हुआ। वह गुजरता गया यहां तक कि इसकी मौत का हुक्म जारी हो गया, इसकी अपनी माल को तकसीम करने का हुक्म जारी हो गया कि इसका अपना माल तकसीम कर दिया जाए। तो अब जो अमीन के पास इसका माल मौजूद है, ये माल इसका क्या किया जाएगा? ये माल जो है जिन वरासा के हिस्सों में से रोका गया था, जिन वरासा के हिस्सों में से इसको बचाया गया था, उन वरासा को दे दिया जाएगा। बकिया वरासा का क्या होगा? मिसाल के तौर पे ये किसी का पोता है, तो अब इसका हिस्सा तो हमने महफूज कर लिया। जो इसके साथ रिलेटेड वरासा थे, जो दूसरे वरासा उस दादा के विरासत में मौजूद थे, उनके हिस्सों में देखेंगे कि जिसका हिस्सा इसकी मौजूदगी में, इस गुमशुदा की मौजूदगी में खत्म हो जाता है, तो हम उसको कुछ नहीं देंगे वक्ती तौर पे। अभी फिलहाल जब तक इसके बारे में कंफर्म नहीं हो जाता कि गुमशुदा जिंदा है, इससे राब्ता होता है या नहीं होता, उस वक्त तक हम इसकी मौजूदगी में जो शख्स महजूब होता था उस महजूब को महजूब ही शुमार करेंगे, हिस्सा नहीं दें। मिसाल के तौर पे अपने हमल के हवाले से जो बहस सुनी थी, वहीं से हम इस बात को जोड़ लेते हैं। हमल के हवाले से हमने ये बात की थी कि 2 मरतबा मसला हल करेंगे और जिस सूरत में जिस वारिस को कम हिस्सा मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, उस सूरत को उस वारिस के लिए फॉलो करेंगे। इसी तरह यहां पर भी
اس گمشدہ کے ساتھ اس گمشدہ کو زندہ مانتے ہوئے جس وارث کا حصہ نہیں بنتا یا جس وارث کا حصہ کم بنتا ہے اسی کے مطابق اس کو حصہ دیا یا نہیں دیا جائے گا. نہیں بنتا تو نہیں دیا جائے گا، کم بنتا ہے تو کم دیا جائے گا. اور جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو گمشدہ ہے یہ مر چکا ہے تو اب جن جن کا حصہ روکا گیا تھا ان لوگوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. تو یہ گمشدہ کے حوالے سے 2-3 صورتیں تھیں. ایک تو یہ کہ گمشدہ کا اپنا مال جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ مر چکا ہے، اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے، قاضی جو ہے حکماً اس کی موت کا فیصلہ جاری کر دے، مفتی جو ہے وہ اس کی موت کا فیصلہ جاری کر دے تو حکماً اس کو مردہ مان لیا جائے گا اور اس کے اپنے مال کو اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اپنی گمشدگی کے زمانے میں اپنی موت کا حکم جاری ہونے سے پہلے یہ جو گمشدہ شخص ہے یہ جن لوگوں کا وارث بن رہا ہے تو وہاں اس کو وارث شمار کیا جائے گا، اس کا حصہ بنایا جائے گا. اس کے ساتھ جو بقیہ ورثاء ہیں، بقیہ ورثاء کا جہاں حصہ نہیں بنتا ہوگا اس کی موجودگی میں یا جہاں اس کی موجودگی میں حصہ کم بنتا ہوگا اسی صورت کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا یا کم دیا جائے گا. اور جو کچھ بچا ہے وہ سارا ایک ضامن کے، ایک امین کے سپرد کر دیا جائے گا. جب اس گمشدہ شخص کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا اگر یہ آ گیا تو فبیہا، جو مال رکھا گیا تھا بطور امانت کے بچایا گیا تھا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. اور اگر یہ نہیں آیا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ جس وقت اس کا حصہ ہم نے بطور وراثت کے بنایا تھا اس وقت یہ دنیا میں نہیں تھا. لہذا اب وہ جو مال جمع کیا گیا تھا دوسرے مورثین کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے، وہ مال اس کے ورثاء میں منتقل نہیں ہوگا جیسا کہ مناسخہ میں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ مال جو لوگ وہاں موجود تھے جن کے حصوں میں کمی ہوئی تھی، جن کے حصے نہیں دیے گئے تھے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک مثال اس کی حل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص مرا ہے جس نے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، ایک پوتا اور 2 پوتیاں چھوڑی ہیں. 2 بیٹیاں، بیٹا، پوتا، 2 پوتیاں. یہ چھوڑی. بیٹا جو یہاں پہ مفقود ہے، بیٹا مفقود ہے، بیٹے کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جو مفقود ہے، گمشدہ ہے، یہ اپنے باپ کے، زید جو ہے وہ اس کا باپ ہے، زید مرا ہے تو یہ زید کے حصے میں سے اگر یہ زندہ ہو، اگر مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ زندہ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب اسباب بن جائیں گے اور یہ سب محجوب ہو جائیں گے. بیٹیاں اور بیٹا اسبا بن جائیں گے اور پوتا اور پوتیاں جو ہیں یہ محجوب ہو جائیں گے. اسبا بنیں گے تو بیٹیوں کو ایک ایک حصہ ملے گا، 2 حصے ان کے ہو گئے، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، 2 حصے اس کے ہو گئے، ٹوٹل 4 حصے بن جائیں گے. 4 میں سے ایک ایک بیٹیوں کو مل جائے گا اور 2 اس کے لیے محفوظ کر لیا جائے گا.
حالانکہ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ بیٹا جو مفقود تھا یہ مر چکا ہے، اگر ہم اس کو مردہ شمار کر لیں تو پھر ہمارے پاس ورثہ یہ ہوں گے 2 بیٹیاں اور پوتا 2 پوتیاں۔ اب پوتے اور پوتیاں جو ہیں یہ اسبا بن جائیں گے اور بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ 3 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 2/3 ضرب 3، 2 بیٹیوں کو مل گیا، یعنی ہر بیٹی کو 1 حصہ مل گیا، 1 حصہ ہر بیٹی کو مل گیا۔ اور پوتے اور پوتیوں کو 1 حصہ ملا کیونکہ 2 ہی ہو گئے، 1 بچا، 1 ان کی طرف آ گیا، اسبا کو 1 حصہ مل گیا۔ اب اسبا میں 2 پوتیاں ہیں جو کہ سنگل شمار ہوتی ہیں، 1 پوتا ہے جو کہ ڈبل شمار ہوتا ہے، لہذا ہم یہ سمجھیں گے کہ عدد راس 4 ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر عدد راس 4 ہے، اور 4 میں 1 پورا تقسیم نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں اشاریہ لینا پڑے گا، لہذا ہم تصحیح کے قاعدے استعمال کریں گے۔ تصحیح کے مطابق یہاں 4 سے سب کو ضرب دے دیا جائے گا، ضرب 4 تو یہ آ جائے گا 12 اور ضرب 4 ضرب 4 ان کے ہو گئے، 4 ان کے ہو گئے، دونوں بہنوں کے الگ الگ 4 اور اس کو بھی 4 سے ضرب دے دیں گے، نتیجہ آ جائے گا 4، 2 ہو جائیں گے پوتے کے اور 1 ہو جائے گا پوتیوں کا۔ اب یہاں پر ہم ان بیٹیوں کو تو ان کے 4 دے دیں گے، کیونکہ یہ جو 4 ہیں یہ 3 میں سے 1 کے برابر ہے، سوری، ان بیٹیوں کو جو ہے ہم 1 حصہ دیں گے 4 میں سے، یہ والا فالو نہیں کریں گے، یہ والے مسئلے کو فی الحال فالو نہیں کریں گے۔ فی الحال ہم یہ کریں گے کہ دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیں گے اور 2 حصے بچا کے رکھ لیں گے، یعنی آدھی جائیداد بٹ جائے گی اور آدھی روک لی جائے گی۔ اب اگر بالفرض بعد میں کسی وقت کبھی نہ کبھی یہ جو بیٹا مفقود تھا یہ پہنچ جاتا ہے، اس سے رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو اس کا حصہ محفوظ رکھا گیا تھا 2 حصے وہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں پہنچتا، یہ موجود نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی موت کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، اس کے مرنے کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ والے مسئلے کو فالو کیا جائے گا۔ بیٹیوں کے حصے میں جو کمی ہے وہ یہاں سے پوری کر دی جائے گی، اور اسی طرح پوتے اور پوتیوں کو ان کا حصہ جو کہ روکا گیا تھا اس میں سے دے دیا جائے گا، تو اس میں سے یہ حصہ بھی نکل آئے گا، اس میں سے یہ حصہ بھی نکل آئے گا، کیونکہ یہاں ہم نے 4 سے تقسیم کاری کی ہے اور یہاں پر ہم نے 3 سے تقسیم کاری کی ہے، تو لہذا 4 میں سے آدھا ہم نے بچا لیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر حصے چھوٹے ہیں بیٹیوں کے، تو یہ والے حصے دے دیے جائیں گے، 2 حصے بچا لیے جائیں گے۔ جب صورتحال یہ سامنے آئے گی کہ وہ بیٹا مر چکا ہے تو اب اس کے مطابق جس کے حصے کم دیے گئے تھے ان تمام کو ان کے حصے پورے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا گمشدہ کے حوالے سے، مفقود کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص گمشدہ ہے، اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں
اس شخص کے لیے جو ہے وہ یہ حکم جاری ہو اس شخص کے لیے تقسیم کاری کا عمل اس انداز میں ہوگا جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یہ ہو گیا گمشدہ کے حوالے سے وضاحت۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی چیز کی طرف۔ اگلا جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ مرتد۔ مرتد کے حوالے سے وراثت کے معاملے میں کیا احکام ہیں؟ شریعت نے مرتد کے حوالے سے وراثت میں کیا احکام جاری کیے ہیں؟ تو مرتد کے حوالے سے بنیادی حکم پہلے وہ تو یہ کہ جو مرتد ہوتا ہے وہ نہ تو کسی کا وارث بنتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بنتا ہے۔ جو مرتد ہوتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بنتا ہے نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے، یہاں تک کہ مرتد کا بھی وارث نہیں بنتا۔ تو مرتد جو ہوتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ اس سے تقریباً بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کچھ یہاں پر مسئلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو شخص مرتد ہے اس کا جو زمانہ اسلام میں کمایا ہوا مال ہے، زمانہ اسلام میں جب وہ خالص مسلمان تھا، ارتداد سے محفوظ تھا، اس زمانے میں اس شخص نے جو اب مرتد ہو چکا ہے جو مال کمایا تھا وہ اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب یہ مرتد مر جائے گا تو اس مرتد کا وہ مال، وہ جائیداد جو اس نے زمانہ اسلام میں کمائی تھی، جو اس کے زمانہ اسلام کی کمائی تھی، زمانہ اسلام میں اس کو حاصل ہوئی تھی، وہ مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو اس نے مرتد ہونے کی کیفیت میں حاصل کیا، جو مال اس نے زمانہ ارتداد میں حاصل کیا، وہ مال بیت المال میں ڈال دیا جائے گا۔ جو مال اس نے زمانہ ارتداد میں حاصل کیا وہ مال بیت المال میں ڈال دیا جائے گا، بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، مرتد جو ہے یہ تو مرتد کا حکم ہو گیا، اور جو مرتدہ ہے، مرتدہ جو ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مرتدہ کا جتنا بھی مال ہے اس نے زمانہ اسلام میں حاصل کیا تھا یا زمانہ ارتداد میں حاصل کیا، مرتد کا جتنا بھی مرتدہ کا جتنا بھی مال ہے، مرتد عورت کا جتنا بھی مال ہے، وہ اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ تو مرتد مرد کا حکم الگ ہے، مرتد عورت کا حکم الگ ہے۔ مرتد مرد کا حکم یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں حاصل ہونے والا مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور زمانہ ارتداد میں حاصل ہونے والا مال بیت المال میں ڈال دیا جائے گا۔ مرتدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے جتنا بھی مال ہے، زمانہ اسلام میں حاصل کیا ہو یا زمانہ ارتداد میں حاصل کیا ہو، سارا مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مرتد کے حوالے سے جو وراثت کے دو احکام بیان کیے گئے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد حادثات میں ہلاک ہونے والے لوگ، وہ لوگ جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب یا زلزلے کی صورت ہو جاتی ہے، تو اب اس میں باپ، ماں، دو بیٹوں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے آپس میں وارث بننا تھا، ماں کا انتقال ہوتا تو یہ بیٹے جو ہے وراثت میں حصہ پاتے، باپ کا انتقال ہوتا تو ان بیٹوں نے وراثت میں حصہ پانا تھا۔
بیٹے کا انتقال ہوتا تو ماں باپ نے وراثت میں حصہ پانا تھا، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا وارث بننا تھا، لیکن ان چاروں کا کسی حادثے میں کسی ایسی صورت میں انتقال ہو گیا کہ جہاں یہ نہیں پتا چل پاتا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا، پہلے باپ کی روح نکلی یا پہلے ماں کی روح نکلی یا پہلے بڑے بیٹے کی روح نکلی یا پہلے چھوٹے بیٹے کی روح نکلی، یہ بات کنفرم نہیں ہو پاتی، اس کی معلومات نہیں حاصل ہو پاتی۔ تو ایسی صورتحال میں ہم سب کی وراثت انفرادی طور پہ تقسیم کریں گے اور ایک وارث کو دوسری وارث کے ساتھ مرچ نہیں کریں گے۔ اگر تو ہمیں تاریخیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون پہلے مرا اور کون بعد میں مرا۔ حادثے میں 4 لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب پہلے جو ہے وہ باپ کا انتقال ہوا تھا، باپ کی سانسیں بند ہوئی تھی، اس کے بعد ماں کی سانسیں بند ہوئی تھی، پھر بڑے بھائی کی سانسیں بند ہوئی تھی، پھر چھوٹے بھائی کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ تو اس صورتحال میں تو ہم مناسخے کا عمل کریں گے جو ہم نے پہلے سیکھا تھا، یعنی پہلے ہم باپ کی وراثت بانٹتے ہوئے اس میں اس کی بیوی کو بھی رکھیں گے، اس کے دونوں بیٹوں کو بھی رکھیں گے۔ اسی طرح جب ہم ماں کی وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں دونوں بیٹوں کو شامل رکھیں گے اور ان میں مناسخے کا عمل آگے جاری رکھیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے یا جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ کنفرم نہیں ہو پاتا کہ انتقال پہلے کس کا ہوا اور بعد میں کس کا ہوا، بلکہ چاروں کی لاشیں ہمیں ملتی ہیں، چاروں مردہ حالت میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم یہ کریں گے کہ جب باپ کی وراثت تقسیم کریں گے تو نہ اس میں بیوی کا تذکرہ کریں گے، نہ اس میں اس کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کریں گے۔ بقیہ ورثہ جو بھی اس وقت اس کنڈیشن میں بنتے ہوں گے، اس صورتحال میں بنتے ہوں گے، ان میں باپ کی وراثت کو تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح جب ماں کی وراثت تقسیم کریں گے تو ماں کی وراثت میں نہ تو شوہر کو داخل کریں گے نہ بیٹوں کو داخل کریں گے، بلکہ ماں کی وراثت کو جو بقیہ ورثہ ہیں ان 3 کے علاوہ ان میں تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح بیٹوں کا معاملہ ہوگا کہ بیٹوں کی وراثت میں ماں باپ کو داخل نہیں کریں گے، بلکہ بقیہ ورثہ میں بیٹوں کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس صورتحال میں ہے جب چند آپس میں وارث بننے والے افراد کا ایک ساتھ کسی حادثاتی طور پہ کسی ایسی صورت میں انتقال ہو جائے کہ ہمیں ان کی الگ الگ تاریخ نہ معلوم ہو سکے، الگ الگ وقت معلوم نہ ہو سکے، اس بات کا امتیاز نہ ہو سکے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا اور بعد میں کس کا انتقال ہوا۔ تو اس صورتحال میں ہم تمام میتوں کو اس طرح شمار کر لیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہ بن سکے، بلکہ جس وقت ایک کا انتقال ہوا اس وقت گویا کہ باقی 3 بھی موجود نہیں تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس انداز میں ہم ان کی تقسیم کاری کریں گے۔ اگلا سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں۔ السلام علیکم جی۔ تو ہم مثال حل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میت ہے جس نے بیوی، نانی، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ بیوی کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/8 ہوگا، نانی کا حصہ 1/6 ہوگا، بیٹے اور بیٹیاں اسبا بنیں گے۔ 1/8 کے حساب سے مخرج مسئلہ 24 بنے گا۔ 1/8 ضرب 24 3، 1/6 ضرب 24 4،
4 اور 3 7, باقی بچے 17. 17 مل جائیں گے اسبا کو. اب چونکہ 4 بیٹے ہیں اور بیٹوں کو 2 شمار کیا جائے، بیٹوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، لہذا ہم سمجھ لیں گے کہ یہاں پر 8 ہیں اور بیٹیاں سنگل شمار ہوتی ہیں، لہذا یہ 5 ہیں. 8 اور 5 13. تو ہم سمجھ لیں گے کہ عدد راس ہمارے پاس 13 ہے. 13 افراد میں 17 حصے پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، لہذا تصحیح کی ضرورت ہوگی. 13 سے ہم تمام مقامات پر تصحیح کر لیں گے. 3 ضرب 13 14 ضرب 4 ضرب 13 اور 17 ضرب 13 24 ضرب 13. 13 دیا 39 اور 13 چوک 52. 13 17 17 13 3 7 21 3 کم 3 اور 5 51 17 1 2 221. تو ان کے حصے ہو گئے 221. اب 221 حصے 13 لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں، لہذا اسے ہم 13 سے تقسیم کر دیں گے. 13 کم 13 9 1 13 کو 7 سے ضرب دیتے ہیں، 7 یہ 21 7 کم 7 اور 2 9 7 9. تو 17 جواب آیا ہمارے پاس، لہذا ہر بیٹے کو 34 حصے ملیں گے اور ہر بیٹی کو 17 حصے ملیں گے. اب ہم ان میں رقم تقسیم کر لیتے ہیں. اچھا، پہلے ہم یہاں پر اس کو ضرب دے لیں. 24 ضرب 13 13 چوک 52 5 13 دوگی 26 اور 5 31 312. اب ہم رقم تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ رقم کے تقسیم کے عمل کی بھی دہرائی ہو سکے. 60,000 روپے ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں. بیوی کا حصہ، بیوی کا حصہ. ہم نے رقم کی تقسیم کے حوالے سے اصول یہ سنا تھا کہ کل ترکہ 60,000 ضرب اس کے جو سہام ہیں جس کا حصہ بنانا ہے وہ سہام 39 بٹا مخرج مسئلہ. یہاں پہ ہم تصحیح لکھ لیں گے کہ یہ تصحیح شدہ مخرج مسئلہ ہے. 312. 3 سے تقسیم کر لیتے ہیں. 3 کم 3 3 دیا 9 3 کم 3 اور 0 4 3 چوک 12 104 آ گیا. 13 آ گیا. 2 سے تقسیم ہو جائے گا. 2 پنجے 10 اور 2 دونی 4 2 دیا 6 0 0 0 0. ابھی بھی 2 سے تقسیم ہو جائے گا. 2 دونی 4 اور 2 چھک 12. 2 کم 2 2 پنجے 10 اور 0 0 0. پھر 2 سے تقسیم ہو جائے گا. 13 اور یہ آ گیا 2 پنجے 10 2 ستے 14 1 بچا 2 پنجے 10 0 0. 13 13 آپس میں تقسیم ہو جائے گا. تو بیوی کا حصہ نکل آیا 7,500 روپے. نانی کا حصہ
नानी का हिस्सा, नानी का हिस्सा, नानी का हिस्सा निकालते हैं तो कुल देर का वही 60,000 रुपये जरा नानी के से हम 52/312। अच्छा, यहां हमने 2 से कितनी मर्तबा तकसीम किया था? 1 2 3, सॉरी पहले 3 से तकसीम किया था। 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 से तकसीम होने की इनके दरमियान में सलाहियत मौजूद है। 8 से तकसीम करते हैं डायरेक्ट, तो 8 से जब हम 60 को तकसीम करेंगे तो 8 सके 56, 4 बचे, 8 पंजे 40, 0 0। 8 से तकसीम करते हैं, 8 × 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, बाकी बचे 6 और 1 7, 7 72, 8 9 72। अब ऊपर नीचे तकसीम करते हैं, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। अब यहां तकसीम कर लेते हैं, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 0। 2500, 2500 को 4 से ज़रब देते हैं, 0 0, 4 पंजे 20, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो 10,000 जो है ये नानी का हिस्सा हो गया। अब हम निकालते हैं बेटे का हिस्सा या फिर बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा निकाल लेते हैं। बेटी का हिस्सा सिंगल है, उसका डबल कर लेंगे तो बेटे का हिस्सा आ जाएगा। बेटी का हिस्सा 60,000, जरा 17/312। 312 को भी हमने यहां तकसीम किया था 8 से, तो ये आया था हमारा 8 तिया 24 और 8 9 72, और यहां आया था 8 सते 56, 8 पंजे 40, 0 0। आपस में 3 से तकसीम हो जाएंगे ये, 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 0। अब ये आपस में तकसीम की सलाहियत नहीं रखते। 13 से 2500 को तकसीम नहीं किया जा सकता। 13 कम 13, बाकी 12 बचेंगे। 13 तकसीम नहीं होगा, तो इनको आपस में हम जरब दे लेते हैं। 2500 जरब 17, 17 0 0, 17 0 0, 17 पंजे 86, 5 8 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 और 6 40, 41 42।
42. इसको फिर हम तकसीम कर लेंगे 13 से, 42 500, 13 से तकसीम करेंगे, 13 तिया 39, 42 में से 39 निकालेंगे, 3 बचेंगे, 35 हो गए, तो 13 दूनी 26, 26, 15 में से 6 निकालेंगे, 9 बच जाएंगे, 0 इधर से ले लेंगे, तो 13 सत्ते 91 थे, 6 मरतबा ज़रब देते हैं, 13 6 दिया 18, 6 कम 6 और 1 7, 6 मरतबा ज़रब देंगे तो आ जाएगा 78, 12 बच गए, एक और 0 आ जाएगा, 120। अब इसको 13 से तकसीम करेंगे, 13 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 9 मरतबा, 13 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 2 11, 9 मरतबा पहाड़ा पढ़ा हमने, तो आ गया 117। तो तकरीबन ये जवाब आ गया। बेटी का हिस्सा 3269। बेटे का हिस्सा निकालना है, इसका डबल कर देंगे, बेटे का हिस्सा 3269 ज़रब 2, 3269 2, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 3 4 और 1 5, 3 दूनी 6, तो बेटे का हिस्सा हो गया 6538। तो यहाँ हम आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।